4 پوائنٹس اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشرق وسطی میں کیا ہو رہا ہے اور یو ایس ایران ڈیل کہاں تک پہنچا ہے۔ نمبر 1، پوری مسلم امہ کو ایران کا شکر گزار کیوں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کیا اب مشرق وسطی میں فرقہ وارانہ فسادات یا فرقہ وارانہ بنیاد پر لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ جولانی یعنی احمد الشرع کو آگے آ کر حزب اللہ کو ختم کرنا چاہیے، لیکن ٹرمپ کو کیا پتا کہ جہاں پر اس کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ایردوان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ نمبر 3، پاکستان نے ایران کو کیسے کنونس کیا کہ وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ نمبر 4، آپ کو متحدہ عرب امارات کے ریم الہاشمی کے وہ بیانات تو یاد ہوں گے جس نے انٹرنیشنل میڈیا پر آ کر کہا تھا کہ they are finished, we are here now، یعنی ایران تو ختم ہو گیا ہے، اب ہم صرف بچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اب کہاں کھڑے ہیں؟ دوستو، کل سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات پر پوری دنیا کے نظریں جمی ہوئی تھی۔ یہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہو رہے ہیں، جبکہ اس وقت سب سے بڑا ایجنڈا لیبنان میں جنگ بندی کو مؤثر اور فنکشنل بنانا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان میں حاصل کیے گئے علاقوں سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے، جبکہ دوسری جانب حزب اللہ واضح کر چکی ہے کہ اگر حقیقی سیز فائر چاہیے تو اسرائیل کو ان علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اپنی پراکسیز کو روک دے ورنہ امریکہ مزید کارروائی پر غور کر سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل، ایران، ترکیہ اور پاکستان کس پوزیشن میں کھڑے ہیں اور مڈل ایسٹ کا مستقبل کس سمت جا رہا ہے؟ دیکھیے، مڈل ایسٹ کے موجودہ حالات میں ایران نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم پچھلے چند برسوں کی صورتحال دیکھیں تو اسرائیل مسلسل اپنی اسٹریٹجی کو آگے بڑھا رہا تھا۔ غزہ کے بعد لیبنان، پھر ایران اور مختلف بیانات میں سعودی عرب اور ترکیہ جیسے ممالک کے بارے میں بھی سخت موقف سامنے آتا رہا۔ خطے میں ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا تھا جس میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی تھی، لیکن ایران نے واضح انداز میں یہ پیغام دیا کہ خطے میں طاقت کا توازن یک طرفہ نہیں ہے۔ ایران کے رد عمل نے اسرائیل کو یہ احساس دلایا کہ پورے مڈل ایسٹ میں بلا روک ٹوک آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلم ممالک کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایران نے کم از کم ایک ایسی رکاوٹ ضرور کھڑی کی جس نے ایک بڑے ریجنل پلان کو سست یا ختم کر دیا۔ اگر یہ مزاحمت نہ ہوتی تو خطے میں مزید ممالک عدم استحکام کا شکار ہو سکتے تھے۔ ترکیہ صدر رجب طیب ایردوان کی قیادت میں مڈل ایسٹ میں نہایت اہم اور سمارٹ رول ادا کر رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے آغاز میں مختلف رپورٹس اور تجزیوں میں یہ بات سامنے آئی کہ ایران کے اندر بعض گروہوں خصوصاً کرد عناصر کو متحرک کرنے کی تجاویز زیر بحث رہی تھی، لیکن ترکیہ نے صورتحال کو بہت قریب سے دیکھا کیونکہ اس طرح کے اقدامات پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف لے جا سکتے تھے۔ اسی لیے ترکیہ نے بار بار یہ موقف اختیار کیا کہ خطے میں مزید انتشار کسی کے مفاد میں نہیں۔ اسی تناظر میں ایردوان مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی کی تقسیم کو ہوا دینا دراصل دشمنوں کے مفاد میں ہے۔ آج جب بعض حلقوں کی طرف سے یعنی ٹرمپ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ احمد الشرع
المعروف جولانی کو حزب اللہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ترکیہ اس پورے معاملے کو بڑی احتیاط سے دیکھ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ترکیہ اپنی ڈپلومیسی اور اثر و رسوخ کے ذریعے ایسی کسی بھی صورتحال کو روکنے کی کوشش کرے گا جو مسلم دنیا کے اندرونی تصادم کا سبب بنے۔ پاکستان اس پوری جیو پولیٹیکل گیم میں ایک نہایت اہم اور متوازن کردار ادا کر رہا ہے۔ جب خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر تھی اور اسرائیل اور امریکہ کے جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے، تو اس بیانیے کو بنیاد بنا کر ایک بڑے فوجی آپریشن اور پورے مڈل ایسٹ میں مزید عدم استحکام کا ماحول پیدا کیا جا رہا تھا۔ پاکستان نے اس صورتحال کو بہت گہرائی سے دیکھا اور سمجھا کہ اگر یہ کشیدگی براہ راست جنگ میں تبدیل ہوگی تو اس کے نتائج صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا خطہ متاثر ہوگا۔ اسی تناظر میں پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی کو استعمال کرتے ہوئے ایران کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ اپنی قومی سلامتی اور سائنسی صلاحیتوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک راستہ براہ راست تصادم نہیں ہے۔ پاکستان نے ایران کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حساس معاملات کو سنبھالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور غیر ضروری کشیدگی بعض اوقات مخالف فریق کو وہ جواز فراہم کر دیتی ہے جس کی تلاش میں وہ ہوتا ہے۔ پاکستان نے ایران کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسی پوزیشن اختیار کرے جس سے جنگ کے امکانات کم ہو اور مذاکرات کے دروازے کھلے رہے۔ آج سعودی عرب اور قطر کھل کر خطے میں استحکام کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان ممالک نے بھی محسوس کیا ہے کہ جنگ اور تصادم کسی کے مفاد میں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ UAE اور دیگر ممالک کو بھی یہ حقیقت مزید واضح ہوگی کہ خطے کی سلامتی صرف بیرونی طاقتوں پر انحصار سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا ملک واقعی خطے کے استحکام کے لیے کام کر رہا ہے اور کون اپنے مفادات کے لیے حالات کو استعمال کر رہا ہے۔ ایران، ترکیہ اور پاکستان نے مختلف مواقع پر ایسے اقدامات کیے ہیں جن کا مقصد خطے کو مزید تباہی سے بچانا تھا۔ اسی لیے مسلم ممالک کو ایک مشترکہ ویژن اور اسٹریٹجک کوآپریشن کی طرف بڑھنا ہوگا تاکہ مستقبل میں کسی بھی بحران کا مقابلہ اجتماعی طور پر کیا جا سکے۔